علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ حضرات، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر ہم اور آپ مل جل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محسن انسانیت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہاری شفاعت، صاحب شریعت، مالک جنت، سرکار ای وعاں، سیاہ لامکاں، انیس غریباں، چارہ ساز درد منداں، فخر رسولاں، نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبراں، سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش فرمائیں۔ بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد مولانا محمد بارک وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب، مائک آپ کا بہت اچھا بج رہا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑی آواز بڑھا دیتے تو بہتر ہوتا۔ مسلسل پروگرام ہونے کی وجہ سے آواز پست ہے۔ بہرحال شر شام سے لے کر اب تک آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کو بھی بہتر بنایا اور آپ عشق نبی میں بیٹھے ہیں۔ منبر نور پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، خصوصیت کے ساتھ خطیب برقبار پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل ربی صاحب قبلہ، جن کی آپ نے بہترین انداز میں گفتگو سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، تقوی میں، طہارت میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اور جامعہ گلشن آسی کے ماہر مدرس حضرت حافظ قاری کمال اشرف صاحب، جنہوں نے نعت رسول کے ذریعے اپنا کمال دکھایا، اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو سلامت رکھے۔ دیگر تمام علماء حاضر ہیں، جو جہاں ہیں وہیں پر آفتاب ہیں۔ عشق نبی میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ یقیناً عشق رسول اگر انسان کے اندر ہے تو ساری چیزیں قبول ہیں، اور عشق رسول نہیں ہے تو ساری چیزیں فضول ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواث بحر معرفت، پروانہ شمع نبوت، مظہر غوثیت، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، یعنی سیدنا سندنا امامنا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت الرحمان، وہ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یا رسول اللہ، تیری نسل آگ میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پھر عشق کے شہر سے عشق و محبت کے امام نے اپنے پیر و مرشد کے جانب مخاطب ہو کر مقطع لکھتے ہیں، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، سبحان اللہ۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آپ بولنا جانتے ہیں تو بول بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زبان عطا کی ہے، زبان کا صحیح استعمال ہو۔
قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جن نوجوانوں نے دامِ درہم قدم سخنے اس بارش کے موسم میں بھی اس محفل پاک کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل کی تمام جائز مقاصد کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ محفل پاک ہے، ہر جگہ سجائی نہیں جاتی ہے اور ہر کوئی سجا بھی نہیں پاتا ہے۔ یہ محفل وہاں سجتی ہے جہاں کے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں، اور ان لوگوں سے ان کے نبی کی محفل رب سجا لیتا ہے جن سے ان کے محبوب راضی ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت یقیناً ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ میلاد رسول اور آمد رسول کے حسین موقع پر ایک پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات، اس رنگین دنیا میں بے شمار محفلیں سجتی ہے، چاہے دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو۔ ادر محفل کا حصہ انسان خرید کر اس محفل کا حصہ بنتا ہے، مگر پاکیزہ محفل کا حصہ وہی بنتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں اور عشق رسول میں آپ بیٹھے ہیں، اور خوشحال دور میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ خوشحال دور میں ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ نازک دور ہے، نہیں، نازک دور نہیں ہے، بہت خوشحال دور ہے۔ اس خوشحال دور کو اگر لوگ نازک کہیں تو کیا کہیے گا؟ بہت خوشحال دور ہے۔ نازک دور اگر آپ دیکھنا چاہیں گے، اور یہ محفل نبی کی محبت میں جو سجی ہے، اگر یہ حالات اس زمانے میں نہیں ہوتا، سن 1856 عیسوی کے حالات آپ اگر جائزہ لیں گے کہ ہندوستان کی سرزمین پر سن 1856 عیسوی میں ہندوستان کا حالت کیا ہے۔ حضرات، یہ ملک ہندوستان جب انگریز کی حکومت اس ملک پر آئی، تو انگریز نے یہاں کے مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو جانا کہ آخر یہاں کا مسلمان نبی کے نام پر اپنی تن من دھن کی قربانی کرنے کو تیار ہے، یہاں کا مسلمان نبی کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، یہاں کا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ادنا سے گستاخی کرے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آخر یہاں کا مسلمان کمزور کیسے ہوگا؟ یہاں کے مسلمان کو شکست کیسے دیا جائے گا؟ آپ جانتے ہیں انگریز نے اس وقت ایک میٹنگ طلب کی، ایک جماعت تیار کیا، اور اس میٹنگ میں یہ بات طے پائی گئی کہ اگر ہندوستان کے مسلمان کو کمزور کرنا ہے تو ان کے سینے سے عشق رسول ہٹا دینا ہوگا۔ انسان کے سینے سے جب عشق رسول ہٹ جائے گا تو مسلمان اپنے آپ کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات، مسلمانوں کے سینے سے عشق رسول ہٹانے کے لیے انگریز نے ٹیم تیار کی، ایک گروپ تیار کیا، ایک جماعت تیار کی، اور اس گروپ کو، اس جماعت کو یہ پیغام دیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ہندوستان کے ہر شہر میں، ہر گلیوں میں، نگر نگر میں، ڈگر ڈگر میں، ہر اسٹیٹ میں، ہر پنچایت میں، ہر پرگھڑ میں، ہر وارڈ میں تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں سے کہو، اے لوگوں، اب وقت نہیں ہے بیٹھ کر کھانے پینے کا، کھانا تو کھڑے کھڑے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اے لوگوں، اب 100 روپے کے دسترخوان خرید کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا تو بغیر دسترخوان کا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اے لوگوں، تمہارے چہرے پر جو داڑھی ہے سنت رسول ہے، کوئی ضروری نہیں ہے تم اپنے داڑھی کو چلا کر کے اسمارٹ بھی بن سکتے ہو، خوبصورت بھی بن سکتے ہو۔ ان تمام پیغامات کو لے کر انگریز کی اس ٹیم نے ہندوستان کی گلیوں میں گھوما، اور جب کامیابی کی منزل پر وہ ٹیم آئی تو پھر انگریز نے ایک دوسری ٹیم تیار کی، ایک دوسری جماعت تیار کیا۔ وہ جماعت نمازیوں کی تھی، وہ جماعت ٹوپی والوں کی تھی، وہ جماعت داڑھی والوں کی تھی، وہ جماعت تسبیح والوں کی تھی، وہ جماعت کلمہ پڑھنے والوں کی تھی۔ اس جماعت کو انگریز نے ذمہ داری دی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہندوستان کے لوگوں کو گلی گلی گھومتے پھرو۔ اے لوگوں، نبی کی آمد کی خوشی میں میلاد منانا شرک ہے،
مت بناؤ. نبی کو علم غیب نہیں ہے معاذ اللہ. نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے معاذ اللہ. نبی ہماری طرح ہیں. ان تمام باتوں کو لے کر وہ جماعت بڑی تیزی کے ساتھ $1 پر بکتے ہوئے اس جماعت نے پورے ہندوستان میں سفر طے کر دیا. اور جب ہندوستان کے مسلمانوں کے سینے سے عشق رسول نکلتا جا رہا تھا, لوگوں کے سینے سے عشق نبی مٹتا جا رہا تھا, اس بھیانک اور پرفتن دور میں رب الارباب نے 1856 عیسوی میں شہر بریلی میں امام احمد رضا خان کو پیدا فرمایا. اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی تحریر کے ذریعے, اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں کو یہی دعوت فکر دی, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضرات, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں آپ تشریف لائے تھے وہ دور بہت بھیانک دور تھا. وہ وقت ہی ایسا تھا کہ لوگوں کے سینے سے عشق رسول نکالا جا رہا تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی پوری زندگی میں اپنے خاندان, اپنے باپ دادا, اپنے آبا و اجداد کی تعریف و توصیف بیان نہیں کیے. صرف سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی عشق رسول میں گزاری, اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے سینے میں عشق رسول کا چراغ روشن کیا, عشق رسول کا چراغ جلایا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے آپ کے سینے میں عشق رسول کا چراغ روشن کیا. اسی وجہ سے ہم 12 ربیع الاول کی تاریخ میں جلوس محمدی نکالتے ہیں اور آمد رسول کے موقع پر محفلیں سجاتے ہیں. نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا, بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا. احسان ہے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا پوری دنیا سنیت پر, جنہوں نے لوگوں کے سینے میں صرف عشق رسول کا چراغ جلایا. اور اسی عشق رسول کی چراغ کی روشنی میں ہم اور آپ آج یہاں بیٹھے ہیں. میں ایک بات بتا دیا پہلے ہی کہ عشق رسول ہے تو سب کچھ قبول ہے, عشق رسول نہیں ہے تو ساری چیزیں فضول ہے. حضرات, آپ اندازہ لگائیں وہ بدبخت, وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے اس پیغام کو لے کر ہندوستان کی گلیوں میں گھوما کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے, نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے. حضرات یاد رکھیں, ہم زندہ نبی کی زندہ امت ہیں. سبحان اللہ, زندہ نبی کی زندہ امت ہے. میرا نبی مالک بھی ہے اور میرا نبی مختار بھی ہے. میرا نبی مالک بھی ہے, میرا نبی مختار بھی ہے. حضرات, قرآن نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. نبی اول بھی ہیں, نبی آخر بھی ہیں, اور نبی ظاہر بھی ہیں, نبی باطن بھی ہیں. حضرات, تو میرا نبی مالک بھی ہے, میرا نبی مختار بھی ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں گے, مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں, قرآن میں رب نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ سارے لوگ پڑھتے ہیں نا. چلے جو نہیں پڑھتے ہیں کل سے وہ عہد کریں اس محفل سے اٹھنے سے پہلے کہ انشاءاللہ کل سے ہماری پیشانیوں میں سجدے کی طرف آ جائے. سبحان اللہ. رب نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. رب نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں نماز سے پہلے اذان دیا کرو. رب نے نہیں کہا, نماز قائم کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور نماز سے پہلے اذان دینے کا حکم مصطفیٰ جان رحمت نے دیا. سبحان اللہ. نبی نے اذان دینے کا حکم دیا. اور حکم کون دیتا ہے؟ نوکر. حکم کون دیتا ہے؟ جو مالک ہوتا ہے.
ہے نا؟ جو مالک ہوا کرتا ہے وہ حکم دیا کرتا ہے، نوکر کی کہیں حکومت چلتی ہے؟ نہیں، جو مالک ہوتا ہے وہ حکم دیا کرتا ہے۔ آپ بتائیں، صرف آپ کے گاؤں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اذان لوگ نماز سے پہلے دیا کرتے ہیں۔ فجر سے پہلے اذان، ظہر سے پہلے اذان، عصر سے پہلے اذان، مغرب سے پہلے اذان، عشاء کے پہلے اذان۔ آپ کے یہاں کا جو کیا سسٹم ہے، شاید آپ نماز کے بعد اذان دیتے ہو۔ آپ کا کیا سسٹم ہے؟ نہیں پتا ہے؟ پہلے ہے نا؟ جی بیدار رہیے گا، کنفیوز نہیں رہنا، کنفرم رہنا ہے۔ تو اذان نماز سے پہلے دی جاتی ہے اور اذان دینے کا حکم مصطفیٰ نے دیا۔ ایک طرف تم مصطفیٰ کریم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی مسجدوں میں اذانیں دیتے ہو، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ مالک نہیں ہے، دوسری طرف کہتے ہو کہ مالک نہیں ہے۔ اگر تمہیں نبی کو مالک نہیں ماننا ہے تو اپنی مسجدوں میں اذانیں بند کر دو، اپنی مسجدوں میں اذانیں بند کرو، اور اگر نبی کو مالک مانتے ہو تو اپنی مسجدوں میں اذان پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، نبی کو مالک مانو، نبی میرا مالک ہے۔ اور امام عشق محبت نے جو بتایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ واہ بے شک، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک طرف دعویٰ ہے کہ نبی مالک و مختار نہیں ہے، دوسری طرف وہ اذان میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرات، اگر آپ اپنی مسجدوں میں اذان دینا چاہتے ہیں تو جو باطل عقیدے آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ان کتابوں کو آگ کے حوالے کرو، ان کتابوں کو آگ کے حوالے کرو، اور بہت دور نہیں، قریب شہر بریلی میں اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو بوسہ دو اور کہو یا رسول اللہ علیہ السلام، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، واہ، اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والی۔ رات تو میرا نبی مالک ہے، جو نبی کو مالک مانتا ہے اسی کو اپنی مسجد میں اذان دینے کا حکم ہے، اور جو نبی کو مالک نہیں مانے وہ بغیر اذان کے اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ حضرات، اب آئیے کہ نبی مالک بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، اور نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں۔ نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، نبی اول بھی ہیں۔ قرآن نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات، میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حضرات، اور قریب آئیے، میں آپ کو حالات کا جائزہ دلاؤں۔ آم کے موسم میں آپ شوق سے آم کھاتے ہیں۔ آموں کا راجہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہم نہیں کھاتے ہیں جی، آموں کا راجہ لنگڑا، بے شک۔ کون ہے؟ وہ لنگڑا ہے مگر راجہ ہے، لنگڑا ہے مگر راجہ ہے۔ عشق نبی میں زندگی گزاریے، اسی میں مقبولیت ہے، اور عشق رسول سینے میں نہیں ہے تو خالی ڈبہ کی طرح دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔
میں تو کہتا ہوں کہ جن کے سینے میں نبی کی محبت ہے وہ سینہ تان کے جیے، اور جس کے سینے میں نبی کی محبت نہیں ہے اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ غالباً 2015 یا 16 کی بات ہے کہ پاکستان کا گورنر سلمان تاثیر وہ شیعہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ایک بڑی محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کی۔ اس کا جو باڈی گارڈ تھا وہ عاشق رسول تھا، جس کو دنیا ممتاز قادری کہتی ہے۔ آپ دیکھیں نیٹ کی دنیا میں ممتاز قادری کو، عاشق رسول تھا ممتاز قادری، جو سلمان تاثیر پاکستان کا گورنر تھا اس کا باڈی گارڈ ہے۔ بڑی محفل میں ایک محفل سجی، اس محفل میں سلمان تاثیر نے نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کی۔ عاشق رسول کو برداشت نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا عاشق رسول کو، گورنر پر گولی چلائی، ترنت جگہ پہ اس کو گورنر دا گورنر چپراسی نہیں، اور عاشق رسول سوچ لیتا ہے۔ عشق نبی میں جب انسان مستغرق ہو جاتا ہے اس کو پھر نبی کی محبت کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ مارا سلمان تاثیر کی موت ہو گئی۔ حکومت پاکستان نے ممتاز قادری کو کچھ دنوں کے بعد پھانسی کی سزا سنائی، اور جب اخیر وقت آیا، اب قریب کچھ ہی لمحوں کے بعد پھانسی کا فندہ ممتاز قادری کے گلے پہ لگایا جائے گا۔ حضرات، تو اخیر وقت وہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ اور اگر کوئی ایک انسان کو پھانسی کی سزا ہو رہی ہے، اس سے پوچھا گیا آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو پوچھنے جس کو پوچھا جاتا ہے وہ چالاک آدمی تھا آپ لوگوں کی طرح۔ کتنا چالاک تھا؟ کہا کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ میری جگہ پر آپ آ جائیں۔ بے شک واہ، کیا کہا؟ میری جگہ پر آپ آ جائیں۔ مگر عاشق صادق ممتاز قادری کی آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، اے ممتاز بتاؤ چند منٹ کے بعد تمہارے گلے میں پھانسی کا فندہ دیا جائے گا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ ممتاز قادری نے یہ نہیں کہا کہ میں آخری وقت اپنی بیوی کی ملاقات کر لوں، یا اپنے باپ کی ملاقات کر لوں، یا اپنے بچے کی ملاقات کر لوں، یا اپنی ماں کی ملاقات کر لوں، یا اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کی ملاقات کروں۔ نہیں، ممتاز قادری نے کہا کہ میری آخری خواہش بھی یہی ہے کہ میں نبی کی نام پڑھتا رہوں اور میرے گلے میں پھانسی کا فندہ چڑھتے رہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدنا سرکار عبدالعلیم عاصی غازی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخیر وقت ہے عاصی چلو مدینے کو، اخیر وقت ہے عاصی چلو مدینے کو۔ مگر آج ہمارے اور آپ کے سماج میں جب کوئی لوگ نزاع کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کی اخیر خواہش یہ ہوتی ہے میں بھائی کو دیکھ لوں، اپنے باپ کو دیکھ لوں، بیٹی کو دیکھ لوں، بیٹے کو دیکھ لوں۔ مگر عاشق صادق کہتا اخیر وقت ہے عاصی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر۔ حضرات، تو عشق نبی میں آپ ڈوب کر زندگی گزاریں، اور آپ سچا پکا عاشق رسول اس وقت کہلائیے گا جب آپ کے سینے میں نبی کی محبت ہوگی اور آپ نبی کے قول و فعل پر، نبی کے فرامین پر بذات خود عمل بھی کرتے ہو۔ حضرات، نبی کی ولادت کی خوشی میں محفل سجتی ہے، اور نوجوانوں نے بہت ہی منت اور سماجت اور کافی محنت و مشقت کر کے اس محفل پاک کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ آسان بات نہیں ہے محفل سجانا، آسان بات نہیں ہے علماء کو جمع کر لینا،
علماء محفل میں پہنچ جائے تو کامیابی کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ حضرات آپ کو تاریخ یاد ہوگا، شہر مدینہ میں ابراہیم نام کا ایک شخص، غریب انسان، مزدور انسان، کتنا غریب تھا اس کی غربت کا اندازہ آپ لگائیں۔ وہ ابراہیم نام کا شخص دن میں مزدوری کرتا اور جو مزدوری اس کو ملتی اسی مزدوری سے صرف اس دن کا دال چاول آٹا جو خریدنا ہوتا سبزیاں خرید لیتا تھا، صرف اسی دن کا، آنے والے کل کا نہیں، صرف اسی دن کا۔ اور پھر جو پیسہ بچ جاتا تھا وہ پیسہ ایک ڈبے میں جمع کر دیا۔ آج کی مزدوری ملی، سامان خریدا، جو بچا ڈبے میں ڈالا، کل کی مزدوری میں جو پیسہ ملا سامان خریدا، جو بچا ڈبے میں ڈالا۔ اور جب اس عاشق صادق نے پیسہ ڈبے میں ڈالا، کیا سوچ کے ڈالا؟ یہ سوچ کے نہیں ڈالا کہ مجھے زمینیں خریدنی ہے، یا مجھے بنگلے بنوانا ہے، یا مجھے گاڑی خریدنی ہے، یا مجھے بینک بیلنس کرنا ہے، نہیں، بلکہ اس عاشق صادق نے یہ سوچ کر اپنے پیسے کو جمع کرتا رہا کہ جب 12 ربیع الاول کی وسیم تاریخ آئے گی، آمد رسول کے موقع پر میں اپنے گھر میں نبی کی میلاد مناؤں گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، میں اپنے گھر نبی کی میلاد مناؤں گا۔ حضرات پورے 1 سال تک وہ پیسہ جمع کرتا رہا، اور جب آمد رسول کا موقع آیا تو اس نے ڈبے کو پھوڑا، پیسے کو جمع کیا، اپنے گاؤں کے مسجد کے امام کو خبر دی، سماج کے علماء کو بلایا، میلاد پڑھوایا، گاؤں کے بیوہ مسکین یتیموں کو دعوت دی، ایک وقت کھانا آپ میرے گھر تناول فرما لیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یتیموں کو دعوت دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بیواؤں کو دعوت دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مسکینوں کو دعوت دیتے ہیں؟ آج لوگ اپنی برابری کے لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، آج لوگ اپنے برابری کے لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، یتیموں کو دعوت نہیں دیتے ہیں کہ یتیم میرے گھر کی شادی میں آئیں گے تو ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو اگر کوئی انسان کسی یتیم بچے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے تو اس ہاتھ کے ہتھیلی کے نیچے جتنا بال آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، بے شک۔ حضرات لوگوں کو چاہیے کہ لوگ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دعوت دیں، غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دعوت دیں۔ آج امیر آپ کی شادیوں میں شریک ہوتا ہے، جو روز نلے اور بوٹی توڑتا ہے اس کو آپ دعوت دیتے دیجئے، منع نہیں، لیکن جو کبھی ہفتوں میں مہینوں میں ایک بوٹی کا انتظار کرتا ہو کبھی آپ اسے بھی دعوت دے کر دیکھیں۔ قسم خدا کی جب کوئی یتیم بچہ آپ کی شادی کا عمدہ کھانا کھائے گا، جب اس کا دل خوشیوں میں مچلنے لگے گا، رب کی رحمت کو جوش آئے گا، پروردگار عالم اس شادی میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ برکتیں کہاں سے ہیں۔ اور اس دلہا اور دلہن کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی آدم اور حوا جیسی محبت پیدا فرمائے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یتیموں کو دعوت دیا کریں، غریبوں کو دعوت دیا کریں، اس لیے کہ اگر آپ دعوت دیں گے تو آپ کا کچھ کم ہو نہیں جائے گا، کچھ کم نہیں ہو جائے گا۔ کہنے والے کہتے رہے یا اللہ میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہیں۔ اپنے گھر کا مہمان بنایا کریں، اس میں برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، میں عرض کر رہا تھا، ایک بات عرض کروں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی سیب کھائیں؟ سیب نہیں کھائے تو کل کھا لیجئے۔ سارے لوگ خریدتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، سنترا کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، نہ جانے فروٹ کے ڈھیری قسم ہیں، سب کو کھایا کرتے ہیں۔ آپ جب اس سنترے کو خرید کر اپنے گھر لاتے ہیں
آپ کو چاہیے کہ اڑوس پڑوس کا خیال کریں. شریعت یہ بتاتی ہے کہ پڑوس کا خیال کریں. پڑوس کا آپ خیال کریں. اور اگر آپ پڑوس کا خیال نہ کریں تو کم سے کم اس سنترے کو آپ گھر کے اندر بیٹھ کے خود بھی کھائیں, بچوں کو بھی کھلائیں. آپ کا بیٹا, آپ کا بچہ اس سنترے کو لیتا ہے اور کھاتا ہے, گلیوں میں گھومتا ہے, اور اس سنترے کا چھلکا کسی گلی میں پڑا ہوا ہے اور اس گلی سے کسی یتیم بچے کا گزر ہے. اس سنترے کے چھلکے پر اس یتیم کی نظر پڑتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کاش میرا باپ بھی حیات سے ہوتا تو سنترا مجھے بھی نصیب ہوتا. حضرات, اس یتیم اور غریب کا دل کمزور ہو جاتا ہے تو ان کے دل میں ٹھیس نہ پہنچے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو, آپ کی دنیا بھی برباد ہو. آپ چاہیں تو آپ اڑوس پڑوس کو لے کے کھائیں. اگر اڑوس پڑوس کو لے کے نہیں کھا سکتے ہیں تو اس کو گھر کے اندر کھائیں تاکہ پڑوس کو اس کا خبر اور اس کی اس بات کا علم تک نہ ہو. میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں دوستوں, میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم, انہوں نے ڈبے کو پھوڑا, حلال کمائی کے پیسے کو جمع کیا, مسجد کے امام اور گاؤں کے بے شمار علماء, خطبہ, شعراء کو بلایا, نبی کی میلاد پڑھوایا اور بیوہ مسکینوں کو بلا کر کے ایک وقت کھانا خوشی سے کھلایا. 1 سال کیا, دوسرے سال کیا, تیسرے سال کیا, چوتھے سال کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر سال اسی طرح محفل سجاتا رہا. بے شک, سبحان اللہ. ہر سال اسی طرح کی محفل سجاتا رہا. لیکن ایک وقت آتا ہے انسان کے جانے کا, جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو قریب کیا اور نیک باپ نے اپنے بیٹے کو نیک وصیت کیا. کہا بیٹا, جب میرے جسم سے میری روح پرواز کر جائے تو گھر کے فلاں حصے میں میری حلال کمائی کا پیسہ رکھا ہوا ہے, اسی پیسے سے میرے کفن اور دفن کا انتظام کر لینا. نیک باپ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرا بیٹا مجھے کفن تو دے گا, نہ جانے حلال پیسے کا کفن دے گا یا حرام پیسے کا کفن دے گا. اور آج برانڈ کا زمانہ ہے, لوگ اچھا کپڑا پہن کے گھومتے ہیں. بھائی کہاں سے خریدا؟ ارے وہ فلاں شہر کا بڑا شو روم ہے, برانڈیڈ کپڑا میں نے خریدا ہے. یاد رکھو, اگر جس مارکیٹ میں آپ برانڈیڈ کپڑا پہن کر گھومتے ہیں تو کبھی آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اسی مارکیٹ میں آپ کے کفن کا کپڑا بھی موجود ہوتا ہے, اسی مارکیٹ میں آپ کے کفن کا کپڑا بھی بکتا ہے. حضرات, آج تک کسی امیر انسان کے کفن میں جیب نہیں دیا گیا, آج تک کسی رئیس انسان کی قبر میں الماری نہیں دی گئی, لیکن نیک باپ نے وصیت کیا بیٹا میرے حلال کمائی کا پیسہ گھر کے فلاں حصے میں ہے, اسی پیسے سے میرے کفن اور دفن کا انتظام کر لینا. کچھ دیر کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. بیٹا باپ کی وصیت کے مطابق لوگوں کو خبر دیتا ہے اور اپنے باپ کی کمائی کا جو پیسہ تھا اسی پیسے سے باپ کا کفن خریدا اور قبر کھودی, دیگر تمام انتظام و انصرام کیا, باپ کو غسل دیا, کفن پہنایا, جنازے کے جلوس کو لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہوا, جنازے کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد باپ کو قبر میں اتارنا شروع کر دیا. باپ کو قبر میں اتارنا شروع کر دیا. آج بہت سارے لوگوں کے باپ کا جب انتقال ہوتا ہے حضرت تو بیٹا جلدی قبر میں نہیں اترتا ہے, چاہے وہ کتنا مضبوط ہو, جوان ہو, طاقتور ہو, جلدی نہیں اترتا. کہتا نہیں ہم سے نہیں ہوگا, ہم بیمار ہیں, طبیعت خراب ہے, کمزور ہے. جبکہ وہ سوچتا یہ ہوگا کہ اگر ہم باپ کی لاش کو لے کر قبر میں اتریں گے تو کہیں میرا باپ میرا پیر پکڑ کے مجھے ساتھ میں رکھ نہ لے. جی, آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں اور یہ آپ کے باپ سے آپ کی یہی محبت ہے کہ باپ کے جنازے کو لے کر آپ قبر میں نہیں اتر سکتے. بہرحال
اس شخص نے اپنے باپ کو اپنے باپ کی قبر پر اتارا اور دستور کے مطابق تدفین عمل میں آئی۔ مٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہ نوجوان گھر پہنچا۔ باپ کی وصیت تھی کہ میرے حلال کمائی کا جو پیسہ ہے اسی پیسے سے کفن خریدنا، دفن کا سارا انتظام کر لینا، پھر جو پیسہ بچ جائے اس پیسے کو کسی نیک کام میں لگا دینا۔ پیسہ نیک کام میں لگے اچھا ہے یا برے کام میں لگنے سے اچھا ہے؟ نیک کام میں، ماشاءاللہ حضرات۔ تو وہ بچہ دستور کے مطابق باپ کا سارا کام کیا، گھر کی طرف لوٹا اور اس جگہ پر پہنچا جہاں کچھ پیسے بچے ہوئے تھے۔ کہا کہ یہ پیسہ بچا ہوا ہے، اس پیسے کو وہ اپنے مصرف میں نہیں لگایا، اپنے کام میں نہیں لگایا، بلکہ باپ کے وصیت کے مطابق اس نے اس پیسے کو خرچ کرنے کا راستہ تلاشتے رہے اور وضو بنایا۔ پہنچے امام صاحب کے پاس، حضرت میرے والد نے وصیت کی تھی کہ جو پیسہ میرے وصال کے بعد، کفن خریدنے کے بعد جو بچ جائے اس پیسے کو کسی نیک کام میں لگا دینا۔ آپ بتائیں حضور اس پیسے کو کہاں لگایا جائے؟ آج آپ پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ کتنی ہماری نکلے گی؟ پوچھیں کبھی؟ پوچھ لیا کیجئے اور اپنے مال کا صحیح زکوٰۃ ادا کیجئے۔ وہ بچہ ایک عالم کی بارگاہ میں پہنچا اور اس عالم سے باپ کی وصیت بیان کیا اور کہا کہ یہ پیسہ، یہ رقم بچی ہوئی ہے، اس کو کہاں خرچ کیا جائے؟ تو عالم دین نے بتایا کہ اس پیسے کو تم اپنے باپ کے نام پر اپنے محلے کی مسجد میں لگا دو، یہ نیک راستہ ہے، تمہارے باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بے شک اس بچے کو تسلی نہیں ملی، تسلی نہیں ملی۔ دوسرے گاؤں میں دوسرے عالم سے ملاقات کی تو دوسرے عالم نے جواب دیا کہ تم اس پیسے کو اپنے باپ کے نام پر اپنے گاؤں کے مدرسے میں لگا دو، اس مدرسے کے بچے قرآن جب جب پڑھتے رہیں گے تمہارے باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور مہمان رسول کی قدر کیا کریں، مہمان رسول کی قدر ہر صورت میں ہو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مہمان ہیں۔ مہمان رسول کا دسترخوان کسی امیر کے بدولت نہیں، بلکہ مہمان رسول کے قدموں کی برکت سے محلے کے لوگوں کے گھروں میں دسترخوان۔ سبحان اللہ۔ حضرات اس بچے نے تیسرے عالم کے پاس حاضری دی تو تیسرے عالم نے جواب دیا کہ تم اس پیسے کو اپنے گاؤں کے مسجد کے پاس کنواں کھود دو، نمازی پانی اٹھا کے وضو بنائیں گے، تمہارے باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ چوتھے عالم نے جواب دیا کہ تم اپنے گاؤں کے بیوہ مسکین پر خرچ کر دو، تمہارے والد کو ثواب ملتا رہے گا۔ گویا کہ اس بچے نے 7 عالم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ کتنوں کی؟ 7 عالم کی بارگاہ میں حاضری دی اور 7 عالم نے 7 راستے بتائے، ہر راستہ صحیح، ہر راستہ صحیح۔ اب بچہ گھر پہنچا، گنتا ہے پیسہ بہت کم ہے، کہاں دیں کہاں چھوڑ دیں، کہاں دیں کہاں چھوڑ دیں۔ محفل سجانے کی برکت میں بتانا چاہتا ہوں، ذہن حاضر رکھیے، کہاں دیں کہاں خرچ کریں۔ اگر مسجد میں دیں گے تو مدرسہ چھوٹ جائے گا، مدرسہ میں دیں گے تو کنواں چھوٹ جائے گا، کنویں میں دیں گے تو یتیم چھوٹ جائیں گے، یتیم کو دیں گے تو مسکین چھوٹ جائیں گے، مسکین کو دیں گے تو بیوائیں چھوٹ جائیں گی۔ آخر وہ بچہ اسی سوچ و فکر میں جھومتا رہا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس پر نیند غالب آئی، وہ بیٹھے بیٹھے جھومنے لگا، جس طرح اس وقت آپ بیٹھے بیٹھے جھوم رہے ہیں، جھومنے لگا۔ اور جب نیند اس پر غالب آئی تو عالم نیند میں اس نے خواب دیکھا۔ آپ لوگ خواب دیکھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا ایمانداری سے بتائیے نور پور والوں، آپ آنکھ کھول کے سوتے ہو یا آنکھ بند کر کے سوتے ہو؟ آنکھ بند کر کے۔ آنکھ
بند کر کے. اب اس یہاں ایک نبی کی عظمت اس بات سے آپ سمجھ لیں. آنکھ بند کر کے آپ سوتے ہیں تو آپ آنکھ بند کر کے سوتے ہیں تو خواب بھی دیکھتے ہیں نا. کوئی اگر دکان کرتا ہے تو سوتا اپنے گھر میں ہے, باڈی اس کے گھر میں ہے, خواب میں وہ اپنے دکان میں ہے. کوئی کسان ہے, سوتا اپنے گھر میں ہے, آنکھ بند ہے, وہ خواب میں کھیت میں پہنچا ہوا. کوئی بوڑھا قسم کا انسان ہے, سوتا اپنے گھر میں ہے, آنکھ بند ہے تو وہ سمدھی کے گھر پہنچ جاتا ہے. جوان قسم کے لوگ ہیں, سوتے اپنے گھر میں ہیں, آنکھ بند ہے تو سسرال نظر آتا ہے. اور کوئی سرکار غریب نواز کا دیوانہ ہوتا ہے تو سوتا اپنے گھر میں ہے, آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ اجمیر شریف کی حاضری دیتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی انسان سرکار غوث اعظم سے سچی محبت کرتا ہے تو سوتا اپنے گھر میں ہے, آنکھ بند ہوتی ہے, لیکن خواب میں وہ بغداد معلیٰ کو دیکھتا ہے. کوئی انسان نبی سے سچی محبت کرتا ہے, سوتا اپنے گھر میں ہے, آنکھیں بند ہوتی ہے تو شہر مدینہ کی حاضری دیتا ہوا نظر آتا ہے. اشارات میں بتانا چاہتا ہوں, نبی کی عظمت آپ دیکھیں. آپ کے بند آنکھوں میں اتنی طاقت, آپ کے بند آنکھوں میں اتنا پاور کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں تو آپ مدینہ شریف دیکھ رہے ہیں. آپ کی آنکھیں بند ہیں, آپ اجمیر شریف دیکھ رہے ہیں. آپ کی آنکھیں بند ہیں, آپ بغداد معلیٰ دیکھ رہے ہیں. آپ کی آنکھیں بند ہیں, آپ پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. تو ہماری بند آنکھوں میں اگر اتنی قوت رب نے دیا ہے تو اس نبی کی آنکھوں میں رب نے کتنی طاقت عطا کی ہوگی. اس نبی کی آنکھوں میں رب نے کتنی طاقت عطا کی ہوگی. یقیناً ہمارے عقیدے کے مطابق نبی ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک نوجوان نے 1050 روپے سے جلسے میں تعاون کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کے دل کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے. حضرات, میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بچہ سونے لگا اور سوتے سوتے اس نے بھی ایک خواب دیکھی. پہلے محفل کی برکت آپ سمجھ لیں, پھر آپ کی مرضی. سوتے سوتے اس نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ جیسی سوچ اس کو ویسا خواب. بہت سارے لوگ کبھی کبھی تعویذ لینے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں حضرت ہم تو خواب میں بھینس دیکھتے ہیں, ہم کو جانور دوڑانے لگتا ہے. تو تمہاری سوچ وہی تک ہے نا. سوچ اعلیٰ رکھو, سوچ بہتر رکھو, ساری زندگی بہتر گزرے گی. جی بے شک. سوچ گھٹیا رکھو گے تو ساری زندگی گھٹیا رہے گی. ابھی کٹیار میں عرس رضوی کے حسین موقع پر میں نے ایک جملہ دیا تھا, اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے, اعلیٰ ذہن رکھنا ہوگا, اعلیٰ اساتذہ کی نگرانی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوگی. گھٹیا حضرت سے تعلیم حاصل کرنے سے اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتا. کیا کہنا ہے. بے شک. اس لیے اعلیٰ ذہن رکھیے, اعلیٰ سوچ رکھیے, اللہ آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. سوچ گھٹیا تو آپ نیچے جاتے رہیے گا. تو امام صاحب کب تک آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ اچھا, امام صاحب سے دعا کراتے تو نذرانہ وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں آپ لوگ, فری میں دعا کراتے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سوتا رہا, خواب دیکھتا رہا, جیسی سوچ ویسا خواب. اس نے خواب میں جنت کے دروازے کو دیکھا. سبحان اللہ. زور سے بول, زور سے بول. جنت کے دروازے کو دیکھا اور داروغہ جنت حضرت رضوان کھڑے ہیں. بچے نے پوچھا, رضوان یہ کیا ہے؟ کہا بچے یہ جنت ہے. بچے نے کہا رضوان دروازہ کھول دے. کہا نہیں کھولا جائے گا, یہ جنت ہے, سب کے لیے نہیں ہے, کسی کسی کے لیے ہے. یہ غدار کے لیے نہیں ہے, وفادار کے لیے ہے. بچے نے کہا اے رضوان دروازہ کھول دے. جب بچے کی آرزویں بڑھتی رہی تو حضرت رضوان نے جنت کا دروازہ کھولا, اور جب جنت کا دروازہ حضرت رضوان نے کھولا, بچہ جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ ایک جماعت ہے جو دائیں طرف چمک
رہی ہے، ایک جماعت بائیں طرف چمک رہی ہے. جماعت کی چمکنے کا عالم یہ ہے کہ آج چاند کی چاندنی شرما رہی ہوگی، سورج کی کرنیں شرما رہی ہوگی. جناب رضوان سے عالم خواب میں بچے نے پوچھا، اے رضوان یہ بائیں طرف جو جماعت چمک رہی ہے یہ جماعت کن کی ہے؟ تو جناب رضوان نے بتایا کہ یہ جماعت سیدہ فاطمہ زہرا کی ہے. یا حوا موجود ہے، کلثوم موجود ہے، حضرت رقیہ موجود ہے، حضرت زینب موجود ہے، حضرت خدیجہ موجود ہے، عائشہ موجود ہے، آسیہ موجود ہے، مریم موجود ہے. جب اس جماعت کو اس بچے نے دیکھا، اب دوسری جانب دیکھنے لگا، دائیں طرف ایک جماعت چمک رہی تھی. جناب رضوان سے پوچھا، اے رضوان بتا یہ جماعت جو دائیں طرف چمک رہی ہے یہ جماعت کن کی ہے؟ تو جناب رضوان نے بتایا، اے بچے یہ جماعت کے امیر جناب محمد رسول اللہ ہے. یہاں ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولائے کائنات ہے، حضرت طلحہ ہے، ابی وقاص ہے، اور سلمان فارسی ہے، بلال حبشی ہے. تمام جانثاران رسول یہاں پر موجود ہے. وہ بچہ اپنے قدموں کو جنبش دیتے ہوئے اس جماعت کے قریب پہنچا، اور جماعت کی جب قریب پہنچا پیچھے جانب گھومتا رہا. اس عظیم جماعت میں اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا تو اپنے باپ سے پوچھا، ابا حضور آپ یہاں کیسے آئے؟ یہ جنت ہے، یہ نبی کی جماعت ہے، آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ نے نمازیں کیسی پڑھی ہے؟ آپ نے روزے کیسے رکھے ہیں؟ آپ نے زکاتیں کیسی ادا کی ہے؟ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ کا کردار کیسا تھا؟ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا؟ آپ نے تعاون کیسے کیا تھا؟ آپ کی زکات کس انداز میں ادا کی تھی؟ تو باپ نے بیٹے کو تسلی بخش جواب دیا، بیٹا میرے پاس نماز بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، تمام چیزیں میرے پاس ہیں، مگر اس طرح سے نہیں. بہرحال میں اپنی حلال کمائی سے نبی کے نام پر آمد رسول کے موقع پر اپنے گھر میں نبی کی محفل سجایا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد اتنی محبوب آئی کہ مالک مولا نے آج جنت میں مجھے نبی کی جماعت میں شامل ہونے کا موقع دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. باپ نے اپنے بیٹے کو تسلی جواب دی، بیٹا میرے پاس نماز بھی ہے مگر گھمنڈ نہیں، غروریت نہیں، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، سب کچھ ہے وہ اپنی جگہ پر. میں مگر اس منزل میں جو پہنچا ہوں آمد رسول یعنی 12 ربیع الاول کی تاریخ میں اپنے حلال کمائی سے نبی معظم علیہ السلام کی محفل اپنے گھر میں سجایا کرتا تھا. علماء کو بلا کر میلاد پڑھوایا کرتا تھا، علماء کو نذرانے پیش کیا کرتا تھا، گاؤں کے بیوہ مسکینوں کو بلا کر ایک وقت کا کھانا کھلایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ عطا اتنی محبوب آئی کہ پروردگار عالم نے اس عظیم جماعت میں مجھے شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا. حضرات تو میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں نے جو آگے بڑھ کے اس محفل پاک کو سجایا ہے، آپ بھی اپنی حلال کمائی سے اس محفل پاک میں حصہ لے لیں تاکہ میدان قیامت میں یہ چیزیں آپ کی کام آئے. اور الحمدللہ یہ علماء بھی گواہی دیں گے، یہ علماء بھی گواہی دیں گے آمد رسول کے موقع پر فلاں شخص نے تیرے محبوب کی محفل میں خرچہ کیا تھا، اے اللہ اسے قبول فرما. جلدی جلدی آئیے جو لوگ محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ تشریف لائیں اور یہ سوچ کر کہ اللہ میں نے جو تیرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں دیا ہے تو اسے قبول فرما لے. جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں دے دیجئے، یہ موقع کل نہیں آئے گا، پھر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. یہ محفلیں پاک ہے اور ایسی محفلوں میں لوگوں کو حصہ لینا سب کے بس میں نہیں ہے. اللہ اور اس کا رسول جسے چاہتا ہے اس سے حصہ دلوا دیتا ہے. آپ جانتے ہیں مسجدیں تعمیر ہوتی ہے، ایک سے ایک پیسے والے پڑے ہوتے ہیں
مگر اللہ توفیق نہیں دیتا ہے کہ اس کا پیسہ اللہ کے گھر میں لگے. اللہ جسے چاہتا ہے اس سے اپنے گھر کا کام کرا لیتا ہے, اس سے اپنے گھر کا کام کرا لیتا ہے. آپ آ جائیں, جلدی آ جائیں, جو لوگ دینا چاہتے ہیں وہ آ جائیں. ایک بچوں کو عورتوں کے بیچ بھیج دیں. میری ماں بہنیں بھی اگر دینا چاہتی ہیں تو محفل پاک میں جس سے جو ہو سکے آپ حصہ لیں. قسم خدا کی آپ کا آنا بھی قبول ہو جائے گا, اور آپ نے نبی کی محبت میں اگر 10 روپے بھی دیا ہے, اللہ نے اگر قبول کر لیا, قسم خدا کی آپ کی زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا قاری سنوبر صاحب قبلہ, حضرت مولانا قاری سنوبر صاحب قبلہ, ہمارے نورپور کے سنی مسلمان, ہمارے نورپور کے سنی مسلمان, زندہ دل مسلمان, حضور سے محبت کرنے والے مسلمان, زندہ باد, حضور کی الفت میں جینے والے مسلمان, زندہ باد, نعرہ تکبیر, زندہ باد. نعرہ رسالت. اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ حضرت اتنی اچھی تقریر الحمدللہ فرما رہے ہیں, اتنا اچھا بیان, کیا بتاؤں, بھی لگ ہی نہیں رہا کہ 12 بج گیا, 1 بج گئے جی, لیکن لگ رہا ہے کہ جیسے عشاء کے بعد شروع ہوا ہے. جتنے بھی حضرات ہیں الحمدللہ بڑے دلیات اور بڑے زندہ دل ہیں الحمدللہ. ہماری مائیں بہنیں بھی ان سب چیزوں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. آپ حضرات یہاں دیں گے, اس کا اجر آپ حضرات انشاءاللہ یہاں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو ضرور ملے گا. حضرت کا خطاب سنیں اور مچلتے رہیں. حضرات آپ دیتے رہیں, اور کیسے دیں آپ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زمانہ ہے. ایک صحابی ہے ابو دجانہ, کیا نام ہے صحابی کا؟ ابو دجانہ. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتام نماز پڑھنے والے, ظہر عصر مغرب عشاء ان اوقات میں وہ نماز کے بعد دعا میں بھی شامل ہوتے تھے, تب گھر لوٹتے تھے. مگر فجر کی نماز میں وہ دعا میں شامل نہیں ہوتے تھے, فوراً گھر چلے جاتے تھے, دعا میں شامل نہیں ہوتے تھے. دوسرے صحابی نے شکایت کیا, رسول اللہ ابو دجانہ فجر کے وقت وہ دعا میں شامل نہیں ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کل فجر میں وہ آئے تو اسے روک دینا. دوسرے دن سیدنا ابو دجانہ کو روکا گیا اور پوچھا گیا. نبی نے فرمایا ابو دجانہ تم ظہر عصر مغرب عشاء میں نماز پڑھتے ہو, سلام کے بعد دعا میں شامل ہوتے ہو, مصافحہ کرتے ہو, تب گھر جاتے ہو, مگر فجر میں کیوں چلے جاتے ہو؟ ابو دجانہ کا جواب سننے کے لیے تیار ہو جائے. عاشق رسول اسے کہتے ہیں, ابو دجانہ کہتے یا حبیبی یا رسول اللہ, میرے گھر کے قریب میں ایک دوسرے کا گھر ہے, اس کے آنگن میں کھجور کا درخت ہے, اس کے آنگن میں کھجور کا درخت ہے, اور وہ کھجور کا درخت اوپر جا کر ٹیڑھا ہو کر اس کی ٹہنیاں میرے آنگن میں ہے, اور کھجور کا موسم ہے, رات میں کھجور ٹوٹ ٹوٹ کر میرے آنگن میں گرتا ہے. یا رسول اللہ میں جلدی گھر جایا کرتا ہوں اور وہ کھجور جمع کر کے اس درخت کے مالک کے حوالے کر دیتا ہوں, اور میں دعا میں شامل اس لیے نہیں ہوتا ہوں کہ اگر میں دعا میں شامل ہو جاؤں, مجھے گھر جانے میں تاخیر ہو جائے تو کہیں میرے بچے نیند سے بیدار ہو کر دوسرے کا کھجور کھانا جائے, میرے بچے دوسرے کا کھجور کھانا جائے. یہ عاشق رسول ہیں, ایسوں کو عاشق رسول کہا جاتا ہے. ابو دجانہ سے نبی فرماتے ہیں اے ابو دجانہ اس درخت کے مالک کو بلاؤ, اور درخت کے مالک کو ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک شخص نے 1500 روپے تعاون کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہر بلا مصیبت سے انہیں محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو دجانہ وہ درخت کے مالک کو بلاؤ. اس درخت کے مالک کو بلایا گیا اور پوچھا کیا تم اس کھجور کے درخت کو بیچو گے؟ اس کھجور کے درخت کو بیچو گے؟ کہا کہ سودا بہتر ہوگا تو بیچ دوں گا. نبی نے فرمایا جا, میں تجھے ایک درخت کے بدلے جنت میں 10 درخت لکھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. نبی مختار ہے, نبی مختار ہے, نبی مالک ہے. وہ فرماتے جا میں تجھے 10 درخت لکھ دیتا ہوں. مگر وہ درخت کا مالک آپ کے طرح ہوشیار ہے نا, آپ کے طرح ہوشیار. بہت لوگ ابھی تک نہیں آئے ہیں, اور جب تک نہیں آئیں گے میری تقریر بھی بند نہیں ہوگی. حضرات وہ درخت کے مالک کو بلایا گیا اور کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ. دیکھیں ایک خاتون نے, میری ماں نے, ماشاءاللہ انہیں کے بیٹے نے 1500 دیا اور ماں نے 500 دیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں اسے قبول فرما لے. حضرات
اور جملہ امراض سے انہیں محفوظ مامون عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس شخص نے کہا کہ میرا نقد آپ کا ادھار یہ پسند نہیں، بہت ہوشیار تھا، میرا نقد آپ کا ادھار یہ پسند نہیں۔ جب یہ جملہ اس شخص نے اعلان کیا، اس بھرے محفل سے ایک عاشق صادق یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، کھڑے ہو گئے ابوبکر صدیق اور کہا اے شخص، مدینہ شہر کا وہ باغیچہ میرا ہے، تم جدھر سے چاہو 10 درخت گن لو، تمہارا ہو جائے گا، تمہارا ہو جائے گا۔ حضرات وہ شخص خوشی کے مارے اس باغیچہ میں پہنچا، ابوبکر صدیق کے باغیچہ میں پہنچا، گنتی کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہو گئے، اور پھر سوچا جو درخت میرے آنگن میں ہے وہ تو رہے گا ہی، گویا کہ 11 ہو گیا۔ رات ویسے بھی بڑی ہو چکی تھی، تاخیر سے گھر پہنچا، بیوی نے دامن تھاما، کہاں تھے اتنی بڑی رات سے آپ؟ حضرات تو شوہر خوشی سے اپنی ساری باتوں کو بیان کرنا شروع کر دیا، وہ بیوی بھی خوشی میں مچلنے لگی۔ اب شوہر اور بیوی کی جو خوشیاں تھی وہ رات ختم ہو گئی مگر احساس نہیں ہوا۔ پتا چلا ایک درخت میرے آنگن میں اور 10 وہاں، 11 ہو گئے۔ ہم تو روحانی طور پر بیچے ہیں لیکن ظاہری طور پر تو میرے آنگن میں رہے گا ہی، 11 ہو گئے۔ لیکن جب صبح شادی کا وہ قریب ہوا، مسجد نبوی شریف میں اذان ہوئی، تمام لوگ نماز کی طرف دوڑتے ہوئے چلے، اور نماز سے فارغ ہو کر ابو دجانہ جب اپنے گھر پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں اس انسان کے آنگن میں جو کھجور کا درخت تھا وہ زمین کو چیرتا ہوا ابو دجانہ کے آنگن میں کھڑا ہو گیا، ابو دجانہ کے آنگن میں کھڑا ہو گیا۔ حضرات عشق رسول میں اپنی زندگی گزاری۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صحابہ کرام، صحابہ کرام، صحابہ کرام، محبت رسول، الفت رسول، محبت رسول، معجزات رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اس محفل پاک میں، مولا تعالیٰ زمینی آسمانی فضائی بلا مصیبت پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرمائے، اور آفات ارضی آفات سماوی سے محفوظ و معمون فرمائے۔ ان کے رزق میں، گھر میں، دکان میں، عمر میں، تقوی میں، طہارت میں مولا تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ابھی تک نہیں لیے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ سرکاری دعا ہو جائے گی تو اس دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ آپ سے جو ہو سکے، کوئی 100 دیا ہے تو آپ 10 ہی دیجیے، اس فہرست میں نام ہو جائے۔ مفتی صاحب قبلہ سے آپ پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے کہ جمعے کے دن جب جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں جاتے ہیں نا، مسجد میں وہ جمعہ پڑھنے نہ کہیں اور جاتے ہیں، ہاں جمعہ پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں جب جاتے ہیں تو مسجد کے صدر دروازے پر اللہ کا مقرب فرشتہ رجسٹر لے کر حاضر رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پہلے کون گیا اس کا نام لکھتا ہے، دوسرے نمبر میں کون آیا اس کا نام لکھتا ہے، تیسرے نمبر میں کون آیا اس کا نام لکھتا ہے، سب کا نام ایک طرف سے وہ لکھتا ہے۔ جب امام خطبہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو فرشتے رجسٹر بن کر کے اس امام کا خطبہ بھی سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ مگر ہماری قوم خطبہ کے درمیان بھی چمی گوئیاں کرتی رہتی ہے۔ حضرات تو اس فہرست میں نام آنا چاہیے، فہرست میں نام آئے۔ آج جو اس گاؤں میں محفل سجی ہے، فرشتے اس کی بھی فہرست بنا رہے ہیں۔ کتنے علماء تشریف لائے، کتنی خواتین تشریف لائی، کتنے بوڑھے آئے، کتنے نوجوان آئے، کتنے بچے آئے، کون کس کس مقصد سے آئے۔ جیسے ہی صلاۃ والسلام پر محفل اختتام ہوگا، رجسٹر بند ہو جائے گی، میدان قیامت میں اللہ کی عدالت میں فرشتے یہ رجسٹر پیش کریں گے، مولا 30 ستمبر کو نور پور والوں نے تیرے نبی کی محبت میں یہ محفل سجائی تھی، اتنے لوگ سنانے آئے تھے، اتنے لوگ سننے آئے تھے، اے مولا اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے ان کی بخشش فرما۔
اس فہرست میں کم از کم آپ کا نام آ جانا چاہیے۔ بہرحال اکثریت میں سے اکثر لوگ حصہ لے چکے ہیں، بہرحال جو لوگ نہیں لیے ہیں وہ کل بھی حصہ لے سکتے ہیں اگر نہیں لائے ہیں تو۔ بہرحال حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اور علماء جو بیان کرے اس کو سر تسلیم خم کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگ ایسے بول رہے ہیں کوئی نبی آنے والے ہیں۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب نائب نبی سے دنیا چل رہی ہے۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اب علماء کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، یہی اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے حضرات، رسول سے سچی محبت ہونی چاہیے اور حدیث رسول سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ کیسی محبت ہونی چاہیے؟ آئیے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں، سرکار اعلیٰ حضرت وزیر بریلوی حج بیت اللہ کے لیے اپنی ماں کے ساتھ ہیں۔ جب بیچ دریا میں آپ پہنچتے ہیں، پانی جہاز کا سفر ہے، آندھی اور طوفان نے جب گھیر لیا، اب ادھر سے آندھی تو ادھر ڈگمگانے لگا، ادھر سے آندھی تو جہاز ادھر سے ڈگمگانے لگا۔ پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہر کوئی کفن نکالو اور کفن کی تیاری کر لو، کفن پہن لو۔ بہت لوگوں نے کفن پہن لیا تھا، بہت حاجی کفن نکال رہے تھے، بہت لوگ اسی کشمکش میں بیٹھے تھے۔ اس دور میں اس وقت اعلیٰ حضرت کی ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا اب کیا حال ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عشق و محبت کے امام کا نام ہے، وہ بولتے امی جان گھبرائے نہیں، یہ غرق نہیں ہوگا۔ بولیے بولیے بولیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے امی گھبرائے نہیں، یہ غرق نہیں ہوگا۔ کہا بیٹا تمہیں کیسے پتا کہ غرق نہیں ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نبی کی حدیث بیان کرتے کرتے امی جان، نبی نے فرمایا کہ جب تم کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کشتی پر سوار ہونے کی دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ امی جان، مجھے نبی کی حدیث پر یقین کامل ہے، میں سوار ہوتے وقت دعا پڑھ چکا تھا۔ انشاءاللہ مجھے نبی کی حدیث پر یقین ہے کہ یہ غرق نہیں ہوگا۔ ملا نے لنگر ڈال دیا تھا، کہا لنگر اٹھاؤ، اور امام عشق و محبت بارگاہ رسول کی جانب آپ متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رات نبی کی حدیث پر اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا یقین امام عشق و محبت کو تھا۔ اگر یقین نہ ہوتا امام عشق و محبت کو تو اس جہاز میں جتنے لوگ سوار تھے سب غرق ہو جاتے۔ کسی ایک کے ذریعے سے بیڑا پار ہو گیا، ایک کے ذریعے سے۔ جیسے آپ بازار سے انگور خریدتے ہیں، انگور والوں نے انگور دے دیا، انگور آپ خرید کے لائے، گھر لائے، اپنی بیٹی کو دیے یا بیوی کو دیے یا بہن کو دیے یا ماں کو دی۔ اس نے انگور کو توڑا اور دھویا، دھونے کے بعد اچھے اچھے انگور کو کھانے والے پلیٹ میں رکھا، اور اس میں کچھ سڑے ہوئے انگور بھی تھے جو خراب ہو چکے تھے، اس کو سائڈ کر لیا۔ اور اگر بیوی شوہر کا فرما بردار نہیں ہوتی ہے تو تانا دیتی ہے، تانا دیتی ہے، سڑے ہوئے انگور خرید کے لایا، سڑے ہوئے انگور خریدا تم نے۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ مارکیٹ میں انگور بک رہا ہے، ہم نے خرید لیا، مگر اس سڑے ہوئے انگور کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اچھے انگور کی صحبت میں رہ کے اچھے انگور کی قیمت سے سڑے ہوئے کو بھی خریدا گیا۔ سڑے ہوئے انگور کی کوئی حیثیت نہیں، مگر وہ اچھے انگور کے قریب میں تھا، اس لیے اس سڑے ہوئے انگور کی بھی اتنی ہی قیمت دی گئی جتنے اچھے کی قیمت دی گئی۔ اس لیے حضرات، اگر ہم اپنی زندگی کو اچھوں کے ساتھ میں وابستہ کر دیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں تو ہماری اوقات کہاں اور کہاں اولیاء اللہ، ان سے وابستہ اپنے آپ کو ہو جانا چاہیے۔
نبی سے محبت ہونی چاہیے. ہم کس نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا نا؟ میں چاہتا ہوں کہ اب تقریر شروع کر دوں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ. ماشاءاللہ مفتی صاحب کا حکم ہو گیا 2 بجے تک، دیر بج چکا ہے. ہاں آدھا گھنٹہ برداشت کر لیں گے. سن لیجئے، کبھی موقع ملے نہ ملے، اللہ حیات باقی رکھی، آپ کی محبت برقرار مفتی صاحب قبلہ کی، تو انشاءاللہ پھر ملاقات. ہم کس نبی کی امت ہیں؟ آج میں نے پہلے ایک جملہ بتایا کہ میرا نبی مالک بھی ہے، میرا نبی مختار بھی ہے. اب اعلیٰ حضرت کی زبانی بھی آپ اس بات کو سماعت کر لیجئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کسی کا احسان نہیں ہے. میرے نبی پر کسی کا احسان نہیں، پوری کائنات پر میرے نبی کا احسان ہے. اب جیسے ہم اور آپ ہیں تو ماں باپ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ باپ نے کما کے کھلایا، ماں نے پرورش کی، ماں کا بھی احسان، باپ کا بھی احسان. مگر جو نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، پیسے نہیں دیتا ہے، وہ یہی سوچتا ہوگا کہ میرے ماں باپ کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے. حضرات، ماں باپ کا احسان سب پر ہے، مگر ایک میرے رسول کی ذات ہے جن پر ان کے ماں باپ کا احسان نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ اندازہ لگائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل، نبی کی آمد سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا. میرے نبی کے والد کا وصال ہو گیا، اور یہ مصلحت خداوندی تھی کہ باپ حیات سے رہیں گے، کما کے بچے کی پرورش کریں گے تو باپ کا احسان بیٹے پر ہو جائے گا. اور میرے نبی کی ولادت کے بعد حضرت آمنہ کا وصال، اللہ نے ان کی ماں کو اٹھا لیا. یہ مصلحت خداوندی تھی کہ ماں حیات سے رہے گی، بچے کو دودھ پلائے گی، پرورش کرے گی، تو ماں کا احسان بچے پر ہو جائے گا. اس لیے میرے نبی پر نہ باپ کا احسان نہ ماں کا احسان، میرے نبی کا احسان پوری کائنات پر ہے. نور محمدی جانتے ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کنوارے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، حضرت عبداللہ کا گزر ہوا ایک راستے سے. راستے میں ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی سے ملاقات ہوئی. اس لڑکی نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اپنی شادی کا خیال ظاہر کیا. کہا اے عبداللہ، میں چاہتی ہوں کہ تم سے شادی کروں. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، میں اپنے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی. جب آمنہ سے شادی ہو گئی، عبداللہ کی ملاقات آمنہ سے ہو گئی، اور جب آمنہ حاملہ ہو گئی تو حاملہ ہونے کے بعد پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے. پھر اسی راستے میں اسی لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے. جب دوسری بار عبداللہ کی ملاقات اس لڑکی سے ہوتی ہے، اس لڑکی نے عبداللہ کو دیکھا تو منہ گھما لیا، منہ موڑ لیا. عبداللہ کہتے ہیں کہ آج سے کچھ دن قبل میں ادھر سے گزر رہا تھا تو تو نے شادی کا خیال ظاہر کیا تھا، اور آج تو ہی ہے جو مجھے دیکھ کے منہ گھما رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو اس لڑکی نے بیان دیا تھا، اے عبداللہ، میں تجھے دیکھ کے شادی کا پیغام نہیں کیا تھا، میں تجھے دیکھ کے شادی کا خیال ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ تیری پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا تھا، اس نور محمدی کو دیکھ کر میں نے اظہار خیال ظاہر کیا. لیکن اے عبداللہ، تیری شادی کسی اور سے ہو چکی ہے، یہ نور تجھ سے منتقل ہو کر آمنہ کے شکم میں جا چکا ہے، اس لیے مجھے اب تو پسند نہیں ہے. یہ نور محمدی ہے. ہم اس نبی کی امت ہیں. حضرت آدم علیہ السلام تسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو لوگوں کو اللہ کا اعلان ہوا، فرشتوں اور انسان تمام لوگوں میں اعلان ہوا اللہ کا، اسجدوا لآدم کو سجدہ کر. کوئی جلدی سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوا. میرا نبی، اس کی عظمت کو آپ دیکھیں. نبی کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے، آدم کے زمانے کی بات ہے. آدم کی پیشانی میں نور محمدی.
جب اسجد لآدم کا حکم ہوا تو سبوں نے آدم کے پیر کو دیکھا، آدم کے گھٹنے کو دیکھا، آدم کے ناف کو دیکھا، آدم کے سینے کو دیکھا، آدم کے چہرے کو دیکھا، کوئی شے نظر نہیں آئی، کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ مگر جب جبرائیل کی باری آئی تو جبرائیل نے آدم علیہ السلام کے پیر کے ناخن سے دیکھنا شروع کیا، اور دیکھتے دیکھتے سینے تک پہنچا، چہرے تک پہنچا۔ جب چہرے کو دیکھ کر کے پیشانی میں جبرائیل پہنچے تو دیکھا پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ سبقت حاصل کر لیا جائے، نہیں تو کوئی دوسرا سجدہ کر لے گا تو وہ سبقت حاصل کر جائے گا۔ جبرائیل نے فوراً سجدہ کیا۔ اللہ نے پوچھا، اے جبرائیل آخر تو نے آدم میں کیا دیکھا جو سجدہ کیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا، مولا تو نے آدم کی پیشانی میں کیا چھپا رکھا ہے؟ تو نے آدم کی پیشانی میں کیا چھپا رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل میں نے آدم کی پیشانی میں جو راز چھپا رکھا ہے اس راز کا میں تجھے امین بناتا ہوں۔ اے جبرائیل تو ابھی تک جبرائیل تھا مگر آج سے تو جبرائیل امین ہو گیا۔ اس راز کو جبرائیل نے فاش نہیں کیا۔ رات یہ نور محمدی ہے، اور ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی کی ولادت سے قبل نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے، نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ درود پڑھنا یہ رب کی سنت ہے، اور یہ فائنل عبادت ہے مقبولیت کی۔ درود ہی ایک ایسی عبادت ہے گارنٹی ہے قبولیت کی۔ نماز، کوئی انسان نماز پڑھے اور دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری نماز قبول ہو گئی؟ کوئی حاجی صاحب حج کر کے آگے دعویٰ کر سکتا ہے میرا حج قبول ہو گیا؟ کوئی زکوٰۃ دینے کے بعد دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جو زکوٰۃ ادا کی وہ قبول ہو گئی؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ مگر مسلمان عشق رسول میں جب جب درود پڑھے گا اس بات گارنٹی ہے کہ درود اس کا قبول کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے قبول کیا جاتا ہے؟ تو درود پڑھنا یہ رب کی سنت ہے، یہ رب کی سنت ہے۔ رب نے اپنے محبوب پر درود پڑھا، پھر فرشتوں سے پڑھوایا، پھر ہمیں اور آپ کو پڑھنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اچھا نماز اللہ پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں، یہ عبادت اللہ بذات خود نہیں کرتا ہے، ہم کو کرنے کا حکم ہے، ہم کرتے ہیں۔ اس لیے اس میں ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی۔ رب کی رحمت پر آس لگائے بیٹھے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن جو عبادت رب نے کیا، جو عبادت رب نے کیا، پھر رب کے فرشتوں نے کیا، پھر ہم کریں تو جو عبادت رب نہیں کرتا ہے اس عبادت کی گارنٹی ہم بھی نہیں لیتے ہیں۔ رب کی رحمت پر آس لگائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم نے جو سجدے تیری بارگاہ میں کیا ہے ہمارے سجدوں کو قبول فرما۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کو رب نے پہلے کیا، پھر فرشتوں نے پڑھا، پھر ہمیں اور آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے اس بات کی گارنٹی ہے کہ درود پہلے رب نے پڑھا پھر ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، تو ہمیں امید ہے، یقین کامل ہے کہ ہم جب جب درود پڑھیں گے ہمارا درود قبول کیا جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں اور مذہب اسلام میں اپنی شب و روز کی زندگی گزارنے والوں، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر مسجد نبوی شریف میں عشاء کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ لوگوں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے ٹھہر جاؤ۔ کیا اعلان کیا؟ ٹھہر جاؤ۔ آج اگر آپ کے امام صاحب اعلان کریں کہ عشاء کے بعد یا ظہر کے بعد یا مغرب بعد تھوڑی دیر آپ ٹھہریں، تو لوگ ٹھہرتے تو ہیں مگر سب نہیں۔ لوگ ٹھہرتے تو ہیں سب نہیں، اس لیے سبوں نے ابھی تک امام کی عظمت اور شان کو جانا ہی نہیں۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کے حالات کو آپ دیکھیں گے تو یقیناً امام کی زندگی کو اگر لوگ دیکھ لیں تو امام سے پہلے وہ مسجد سے باہر تک نہیں نکلے گا۔ حضرات
نبی نے کہا کہ عشاء کے بعد ٹھہر جاؤ. سب ٹھہر گئے، سب ٹھہر گئے. نبی نے ایک لمبی تقریر کی، لمبا خطبہ پڑھا. عشاء کی نماز دن کے 2 بجے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ عشاء کی نماز دن کے 2 بجے. سب کنفیوژن، یار ذہن حاضر رکھیے، میں چاہتا ہوں اب ختم کر دیا جائے. آپ کا ذہن ادھر ادھر ہے، آپ سوچے جلدی ختم کیا جائے تاکہ ہم شرنی لیں اور گھر کی طرف روانہ ہو جائیں. حضرات، عشاء کی نماز ویسے رات میں تاخیر سے ہوتی ہے. عشاء اور فجر 2 وقت کی نماز ایسی ہے جتنی تاخیر سے پڑھیں گے اتنی زیادہ فضیلت ہے. نبی نے کہا رک جاؤ، تمام صحابہ رک گئے. نبی نے لمبی تقریر کی، اور لمبی تقریر کی تو رات بڑی ہو گئی. اس تقریر میں حضرت علی بھی موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر ختم ہونے کے بعد گھر تشریف لے گئے. فاطمہ نے دروازہ کھولا. اب فاطمہ پوچھنے لگی علی آج بہت تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، آج بہت تاخیر سے آئے آپ؟ لیکن فاطمہ نے اپنے شوہر کا خدمت گزار تھی، آواز لگایا، علی نے دروازہ کھول دیا گیا. آج کچھ لوگوں کی بیویاں ایسی ہے کہ شوہر اگر 10, 11, 12 بجے رات کہیں سے آ جائے تو جلدی دروازہ بھی نہیں کھولتی، جلدی دروازہ بھی نہیں کھولتی ہوگی. حضرات، فاطمہ نے دروازہ کھولا اور پوچھا علی اتنی تاخیر سے کیوں، کہاں تھے؟ علی نے کہا اے فاطمہ، آج عشاء کی نماز کے بعد نبی مسجد نبوی شریف میں تقریر کر رہے تھے، ہم لوگ تقریر سن رہے تھے، اس لیے تاخیر ہو گئی. اب فاطمہ کا عشق دیکھیں. اب فاطمہ کہتی ہے علی یہ بتاؤ نبی نے آج اپنی تقریر میں کیا کہا؟ سبحان اللہ، نبی نے آج اپنی تقریر میں کیا کہا؟ آج مرد حضرات جتنے بھی تقریریں سن کے جاتے ہیں، کبھی کسی کی بیوی پوچھی ہے کہ آج آپ تقریر میں کیا سن کے آئے؟ پوچھی ہے؟ نہیں پوچھی ہے. وہ جانتی ہے کہ پوچھیں گے تو ہم کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. ہاں، وہ پوچھتی نہیں جلدی. آپ کا یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. آپ چاہے تقریر جلسے میں سنو، چاہے تقریر جمعہ میں سنو یا تقریر میلاد کی محفل میں سنو، جو بات آپ کو اچھی لگے، جب آپ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو تو جو اچھی بات آپ نے سنی تھی ان باتوں کو اپنے بیوی بچوں تک پہنچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے ہر دن اس کام کو انجام دیا تو وہ وقت دور نہیں کہ ہر گھر میں اسلامی ماحول پیدا ہو جائے گا، ہر گھر اسلامی ماحول میں تبدیل ہو جائے گا. حضرات، فاطمہ نے پوچھا علی بتاؤ نبی آج اپنی تقریر میں کیا کہہ رہے تھے؟ علی نے کہا اے فاطمہ، نبی آج اپنی تقریر میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ حضرت سلیمان وقت کے بادشاہ، اللہ کے نبی، ان کی بیٹی کی شادی کس شان سے ہوئی ہوگی. آج ایک وارڈ ممبر کے ہاں شادی ہوتی ہے تو شان و شوکت دیکھیے، ایک مکھیا کے ہاں شادی ہوتی ہے اس کی شان و شوکت دیکھیے، بدھائک جی کے ہاں شادی ہوتی ہے حالت دیکھیے. تو جو دنیا کا بادشاہ ہوگا، اللہ کا پیغمبر ہوگا، اس کی بیٹی کی شادی کس شان سے ہوئی ہوگی اور دہیج کتنا دیا ہوگا، یہ تمام باتیں نبی نے بیان کر دیا اور علی نے اس بات کو فاطمہ تک پہنچایا. اب فاطمہ کہنے لگی اے علی، شاید میرے والد نے میری شادی میں تمہیں دہیج کم دیا ہوگا، اس لیے تم نے اس بات کو دہرایا ہے، اس لیے اس بات کو دہرایا ہے. علی تو ویسے رات میں تاخیر سے گھر پہنچے تھے، کھانا کھائے اور تاخیر ہو گئی، پھر دونوں اپنے بستر پر سو گئے. جب فاطمہ بھی سوئی، علی بھی سوئے، تو سونے کے بعد علی نے خواب دیکھا. علی نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ جنت کے محل تیار ہیں اور ایک خوبصورت محل میں فاطمہ آرام فرما رہی ہے. سبحان اللہ، فاطمہ آرام کر رہی ہے اور
کچھ خادمائیں فاطمہ کے سر پر کنگھی کر رہی ہے، کچھ پیر مالش کر رہی ہے، کچھ پنکھے جل رہی ہے، کچھ پانی لے کے کھڑی ہے، تمام خادمائیں حاضر ہیں۔ علی نے پوچھا عالم خواب میں فاطمہ سے، اے فاطمہ یہ جو تیرا پیر دبا رہی ہے یہ پتا چلا کہ تیری خادمہ ہے، جو سر میں کنگھی کر رہی ہے یہ تیری خادمہ ہے، جو پنکھے جھل رہی ہے یہ تیری خادمہ ہے، لیکن اے فاطمہ تیرے سامنے جو یہ خوبصورت سی لڑکی دودھ اور شہد کا پیالہ لے کر کھڑی ہے یہ کون ہے؟ تو فاطمہ کہتی ہے علی یہ وہی سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جس کی شادی کا واقعہ نبی نے بیان کیا تھا کہ سلیمان کی بیٹی کی شادی کس شان سے ہوئی ہے، کتنا دہیج دیا ہے۔ اے علی یاد رکھو یہ بادشاہ کی بیٹی ضرور ہوگی، یہ نبی کی بیٹی ضرور ہوگی، ان کی شادیوں میں دہیج بہت ملے ہوں گے، مگر وہ آج میری کنیز بنی نظر آ رہی ہے، وہ میری خادمہ بنی نظر آ رہی ہے۔ حضرات آج ہمارا سماج دہیج میں ختم ہے، آج لوگ شادیوں کو مہنگے کرتے جا رہے ہیں۔ نبی کی محبت میں بیٹھے ہو، نبی کے چاہنے والوں، نبی نے فرمایا شادیوں کو آسان کرو۔ نبیوں نے کہا شادیوں کو آسان کرو، اور میں کہتا ہوں زمین بیچ کے بیٹی کی شادی نہ کراؤ، بیٹی کے نام زمین کرو۔ زمین بیچ کر بیٹی کی شادی نہ کراؤ، بیٹی کے نام زمین کرو۔ حضرات یاد رکھیں آج لوگ شادیوں کو اتنا مہنگا کر چکے ہیں۔ آپ جانتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ نے اپنے گھر کی شادی بہت مہنگے طریقے سے کیا ہے، آپ ہی کے پڑوس میں کوئی غریب بھی ہے تو آپ نے جو رسم لاگو کر دیا سماج میں، آپ کی دیکھا دیکھی اس کو بھی چلانا پڑے گا، اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا، کیا وہ نبھا سکتا ہے؟ میرے دوست بزرگوں بہت سارے لڑکے ایسے بھی ہیں جو پتا چلا گھر میں بائک رکھنے کی جگہ نہیں، وہ فور ویلر کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ حضرات اللہ کے قہر سے ڈریے، اللہ کے قہر سے ڈریے۔ آپ جانتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، کسان ہو، بزنس مین ہو، سروس ہولڈر ہو، ہر کوئی جانتا ہے کہ دہیج مانگنا حرام ہے، دہیج مانگنا حرام ہے۔ جس شادی میں حرام کام کیے جائیں، جس شادی میں مفتی صاحب حرام کام کیے جائیں، میرا دعویٰ ہے کہ اس شوہر اور بیوی کے بیچ محبت ہو نہیں سکتی ہے۔ جس شادی میں حرام کام، اس میں میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بیوی چلا رہی ہوگی تو کبھی شوہر چیخ رہا ہوگا۔ حضرات آپ شادیوں کو آسان کریں، اور جتنے لوگ شادی میں شریک ہوتے ہیں ہر کوئی یہ دعا کرے اے اللہ اس دولہا اور دلہن کے بیچ میں حضرت آدم اور حوا جیسے محبت پیدا فرما، علی اور فاطمہ جیسی محبت پیدا فرما۔ آج شادیوں کو آسان کرنے کی ضرورت ہے، دہیج کے لالچ میں اندھے مت بن جاؤ۔ آپ جانتے ہیں ایک بیٹی کی شادی ہوتی ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کی ولادت کی جشن منا کر ہم غلامی نبی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس لیے میں پیغام دے کر آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ایک باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے، وداعی کرتا ہے، آپ جانتے ہیں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو جنم دینے کے بعد اس کا علاج کرایا، اس کو پڑھایا لکھایا، پروان چڑھایا، کتنی محبت بھرے انداز میں اس کے باپ اور اس کی ماں نے اس کی پرورش کی، اور وہ آپ کو کس جگر کو کاٹ کر آپ کے حوالے کر رہا ہے اس کا باپ، اور اس کی ماں اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے اتنے لاکھ روپے چاہیے تو میں تمہارے یہاں شادی کروں گا، اور بہت سارے لوگ تو شادی کے بعد بھی سسرال کے لیے منہ اٹھا کے لالچ بن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیں جو نوجوان دولت کی لالچ میں شادیاں کرتا ہے یا ڈیمانڈ کر کے شادی کرتا ہے، اس کے سسرال میں اس کی عزت تو ہوتی ہے مگر مجبوری میں عزت کی جاتی ہے، اور جو لڑکا ڈیمانڈ کر کے شادیاں کرتا ہے اس کی ساس سے پوچھے، اس کے سسر سے پوچھے، اس کی سالی سے پوچھے، اس کے سالے سے پوچھے،
تو دل سے اس داماد کی محبت نہیں ہوتی ہے، دل سے اس داماد کا سسرال میں استقبال نہیں کیا جاتا ہے، رسماً اس داماد کی خدمت کی جاتی ہے، مگر جو دل سے داماد کا استقبال کیا جاتا ہے وہ استقبال نہیں ہوا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول ہاشمی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ زہرا جب بھی نبی کی بارگاہ میں حاضر آتی تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی شادی شدہ بیٹی جب ان کے گھر آیا کرتی تھی تو نبی شادی شدہ بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ نبی نے پیغام دیا، لوگوں آپ بھی اپنی بچیوں کا استقبال کرو، اور جب بچیاں آپ کے گھر مہمان بن جاتی ہے تو باپ اور لوگوں کا منہ بھی لٹک جاتا ہے کہ خرچے کا گھر بن گیا۔ میرے دوست بزرگوں، مہمان رزق لے کے آتا ہے اور آپ کے رزق کی برکت چلی نہیں جائے گی، اس رزق میں آپ کی بے پناہ برکتیں ہوں گی۔ اس لیے حضرات، سماج میں ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ دہیج مانگنا حرام ہے، لیکن اب کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر نہیں مانگیں گے، اندر سے وہ سارا کنیکشن کر لیتا ہے۔ جی، تو اندر سے جو دہیج کا کنیکشن آپ کر بیٹھتے ہیں، محلے والے تو نہیں جانے، کوئی جانا کہ نہیں جانا؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ ارے بھائی، اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ اس بات سے اندازہ لگائیے، ایک جماعت کہیں جا رہی تھی، مردوں کی کچھ جماعت تھی اور اس میں کچھ عورتوں کی جماعت تھی۔ اس میں ایک لڑکا ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب یہ پوری جماعت چلتی رہی تو ایک جنگل میں سبوں نے قیام کیا کہ آج قیام کرو، پھر کل صبح سے یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ جب سارے لوگ پیدل چل کے تھک جاتے ہیں، سب لوگ سو گئے، تو وہ نوجوان اٹھا اور اس خوبصورت لڑکی کے قریب گیا اور اس نے اپنا پیغام دیا۔ جب پیغام دیا تو اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات پر میں راضی ہوں، لیکن جتنے لوگ قافلہ میں شریک ہیں دیکھو سب لوگ سوئے ہیں یا کوئی بیدار تو نہیں ہے۔ لڑکا خوشی کے مارے سب کو دیکھنے کے لیے گیا تو سب لوگ سو چکے تھے، سب لوگ سو چکے تھے۔ اب وہ لڑکی بولتی ہے کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قافلے کے پورے لوگ سو رہے ہیں تو کیا تمہارے نزدیک اللہ بھی سوتا ہے؟ وہ بندہ کہتا نہیں، اللہ تو حاضر و ناظر ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ پاگل، جب یہ لوگ سو رہے ہیں تو تمہیں ان کی فکر ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی فکر کر۔ اس نوجوان نے توبہ کیا، توبہ، اور توبۃ النصوحہ کیا، ایسی توبہ کی کہ زندگی میں اس نے اپنی نظر اٹھا کر کسی غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ صرف دنیا کے لوگوں کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ کا خیال یہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں دن کے 3 بجے دروازہ کھڑکی بند کر کے کوئی اگر افطار کرے تو کس کا قصور ہے؟ دن کے 3 بجے دروازہ کھڑکی بند کر کے اگر وہ افطار کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور اسے اندھیرا بھی ہو چکا ہے، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان میں روزے بھی نہیں رکھتے ہیں، پوچھا جائے کیوں روزہ نہیں ہے؟ حضرت کیا کیجئے گا، گیس ہو گیا ہے، پیٹ پھولنے لگتا ہے۔ رات ایسے لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ جتنا جلدی اس کا پیٹ پھولتا ہے اتنا جلدی پھٹ بھی جائے۔ ہاں، کھانے کے لیے دن میں 4 مرتبہ دعوت دیجئے، کھا لے گا، روزہ رکھنے کی باری آتی ہے تو کچھ لوگ نخرے دکھاتے ہیں، پیٹ پھولنے لگتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے، اللہ سے ڈریے۔ اگر آپ کے سینے میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اور عشق رسول آپ کے سینے میں موجود ہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی چیز آپ کو ڈرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی چیز آپ کو ڈرا نہیں سکتی ہے۔ آپ کے سینے میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا، عشق رسول بھی نہیں ہوگا، ایک چوہے سے بھی آپ کو ڈرنا پڑے گا۔
ایک چوٹی سے آپ کو ڈرنا پڑے گا. اس لیے اللہ کا خوف پیدا کیجئے. آج پوری دنیا کا انسان کامیابی تلاشتا ہے. کیا تلاشتا ہے؟ کامیابی. پوری دنیا کا انسان کامیابی تلاشتا ہے، مگر پوری زندگی بھر مؤذن حی علی الفلاح کہتا رہا. پوری دنیا کا انسان کامیابی کو تلاشتا رہا اور مؤذن حی علی الفلاح پوری زندگی کہتا رہا. اے لوگو ادھر کامیابی ہے، آؤ کامیابی کی طرف. اور آپ کامیابی دوسری جانب ڈھونڈ رہے ہیں. کامیابی آپ کو بلا رہی ہے اور آپ دوسری طرف کامیابی تلاشتے ہیں. حضرات، آپ نماز کے عادی بنیں، اپنی پیشانی میں سجدے کی تڑپ پیدا کریں اور نبی سے سچی پکی محبت کریں اور عشق رسول اپنے سینے میں آپ پیدا کریں. سرکار اعلیٰ حضرت فضل بریلوی نے کہا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے جھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. مجرم کو نہ شرماؤ، احباب و کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. حضرات، ان نوجوانوں نے اس محفل پاک کو نبی کی محبت میں سجایا ہے. اللہ تعالیٰ محبت رسول میں ان نوجوانوں کو جلائے، محبت رسول میں اٹھائے اور موت سے پہلے شہر مدینہ کی حاضری نصیب کرے. لیکن ان نوجوانوں کے ساتھ اگر آپ آنے والے سال تک حیات سے رہے، اللہ نے آپ کی عمر لمبی کی، آنے والے سال آپ حیات سے رہے، تو آپ کو بھی ان نوجوانوں کے ساتھ میں قدم بڑھانا ہے، ان کے شانہ بشانہ آپ کو چلنا ہے، تاکہ ایک ایک قدم چلنے کا آپ کو ثواب بھی ملے، ایک ایک قدم چلنے کا ثواب بھی ملے اور اعلیٰ پیمانے پر اس محفل پاک کو سجایا جائے اور قوم مسلم تک ایک پیغام لوگوں کو دیا جائے. اے لوگوں، آج آپ بے فکر ہو چکے ہیں. آج ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، آج ہمارے پاس نرسنگ ہوم نہیں ہے، آج ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں ہے، آج ہمارے پاس کالج نہیں ہے. آج ہم دوسروں کے کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، دوسرے کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. مسلمانوں، بے شمار لوگ ایسے رئیس اعظم ہماری دنیا، اس دنیا میں ہیں اور ہماری قوم میں ہیں، جو چاہے تو یونیورسٹی قائم کر سکتے ہیں، چاہے تو کالج قائم کر سکتے ہیں، چاہے تو ہاسپٹل قائم کر سکتے ہیں، نرسنگ ہوم قائم کر سکتے ہیں، تاکہ اس نرسنگ ہوم میں امیر انسان کا علاج نہیں ہوگا، لیکن کسی غریب کی جان تو بچ جائے گی، کسی غریب بچے کی تعلیم ایک کالج میں ہو جائے، کسی غریب بچے کی تعلیم ایک یونیورسٹی میں ہو جائے. حضرات، یہ چیز، ان چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا. آج نظر اٹھا کے دیکھیں، ہماری جماعت کے پاس نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے، نہ کوئی ہمارے پاس ہاسپٹل ہے، نہ نرسنگ ہوم ہے. ہم صرف اپنے بچوں کو 10ویں اور 11ویں تک محدود رکھتے ہیں، بلکہ نہیں، ہماری سوچ تو یہ ہے، مذہب اسلام یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو IAS آفیسر تک بناؤ، تم اپنے بچوں کو پروفیسر بناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، جب تم دنیا کی اور دیگر تعلیم کو حاصل نہیں کرو گے تب تک تم دنیا کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب دنیا کو سمجھ نہیں سکتے تو صحیح طریقے سے تم زندگی گزار بھی نہیں سکتے. اس لیے حضرات، اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور اعلیٰ تعلیم دیں. گھر بعد میں بنا کے دیجئے، تربیت پہلے کیجئے. جس طرح پرندے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتی ہے، جب پرندوں کے بچے اڑنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ بچے گھونسلے اپنے آپ بنا لیا کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجئے، بہترین تربیت دیجئے اور مذہب اسلام کے مطابق اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کی آپ تلقین کیجئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا بیٹا جوان ہو گیا ہے، آپ